آج پتہ چلا کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہ رہے تھے. وہ یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں تحریک انصاف کا جو الیکشن ہے وہ میجورٹی پہ آئے گا. اب مچھلی منڈی بن گئی ہے آپ کا الیکشن کمیشن. ہر حلقے میں رزلٹ کو روکا گیا اور ابھی بھی میری کراچی میں بات ہوئی. فہیم خان سے میرا بڑا اچھا رابطہ ہے. ان کا رزلٹ روکا گیا تھا. کل شام کو رزلٹ جب اس کے حوالے کیا تو اس رزلٹ میں وہ ہار گئے تھے. پہلے وہ 85,000 کی لیڈ پہ جا رہے تھے. ہر حلقے میں یہی صورتحال ہے. صرف کے پکے تھوڑا سا بچا ہوا ہے. باقی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں سب کو زبردستی ہرایا گیا ہے. اور نواز شریف سے پہلے جو ہے نا وکٹری سپیچ کرائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سچ میں جیت گئے. لیکن یہ زبردستی وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. عدالتی موجود ہے. اگر الیکشن کمیشن نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو آگے ہائی کورٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے ہارے ہوئے سیٹیں ہیں وہ دوبارہ واپس آئیں گی. کل ایک بندے نے ایک وہ پخنی تسبیح کرتے ہیں، وہ ایک پیر کا نام ہے، تو وہ والے ووٹ ادھر ہو گئے، یہ والے ووٹ ادھر ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ہم نے رابطہ کر دیا ہے. سب دیکھو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کے ہاتھوں میں پٹیشن ہے. تو انشاءاللہ یہ واپس آئیں گے. ہماری میجورٹی ہوں گی، پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی انشاءاللہ. اچھا توری صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو وہی الیکشن کمیشن ہے نا جہاں سے آپ کو پہلے بھی انصاف نہیں ملا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی انصاف ملے گا؟ کیونکہ یہاں سے پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، یہاں سے تو تحریک انصاف جیت چکی تھی. کیا کہتے ہیں؟ انصاف کی امید تو کرنی چاہیے. کبھی کبھی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ سر پہ ہاتھ ہو تو، لیکن یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے. رات کو ہم سارے جیت گئے تھے. فارم 45 ہمارے پاس ہے، اس میں ہم جیت چکے ہیں. اور 5-5 ہزار کی لیڈ پہ نہیں، 50-50 60-60 ہزار کی لیڈ پہ جیت چکے ہیں. اس کا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ادھر سے نہ ہوا تو انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے. ہائی کورٹ سے تو ہوگا نا. اب دیکھو اکرم راجہ جیسے بندے کو 50,000 کی لیڈ پہ جا رہے تھے، ان کو رات کو ہرایا گیا. تو یہ تو عوام کو بھی پتہ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر دی ہے ان لوگوں نے، زبردستی چوری کر دی ہے. اب وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، لیکن یہ خوشیاں انشاءاللہ 2 دن تک جاری رہے گی. اس کے بعد آپ وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ عدالتوں کو مینیج کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ عوام جس بندے نے ووٹ دیے ان کو سب کو باہر آنا چاہیے تاکہ عوامی مینڈیٹ کا پتہ چلے کہ عوام نے وہ ووٹ کس کو دیا ہے. لہٰذا میں باقی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں امید تو ہے کہ اتنا اوپن شٹ کیس ہے، کوئی 2,000-3,000 کا فرق ہو تو خیر پھر تو کر سکتا ہے کہ ریکاؤنٹنگ میں جو ہے نا غلطی ہو گئی تھی. 50,000 کو کیسے کور کریں گے؟ 60,000 کو کیسے کور کریں گے؟ شاہین صاحب کو دیکھو، علی بخاری صاحب کو دیکھو، عامر مسعود صاحب کو دیکھو. ان کا الیکشن کیسا تھا؟ پورے اسلام آباد میں نے ہر بوتھ پہ میں نے جو ہے نا وہ وزٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ پی ٹی آئی پر رش تھا، باقی مکیاں مار رہے تھے. تو لہٰذا انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہاں سے جلدی فیصلہ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے. اپنا مرتضیٰ توری صاحب، یہ مرتضیٰ توری صاحب نے آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات رکھے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں انصاف مل جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے، جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس کو چوری کیا گیا ہے، وہ واپس کر دے گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر پھر ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے، اور یہاں سے اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے. تو وہی بات کہ اگر اتنی جو ہے تگ و دو کے بعد الیکشن تو کروا لیا اور اس کے بعد اگر ملک میں استحکام نہیں آتا تو پھر حالات کہاں پر جائیں گے، معاملات کہاں پر جائیں گے. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جس کو جو اس ملک کے بڑے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ضد کو چھوڑ کر، انا کو چھوڑ کر، نفرت کو چھوڑ کر پاکستان کا سوچنا ہوگا، ملک پاکستان کا سوچنا ہوگا. کیونکہ عوام پاکستان نے اپنا جو مینڈیٹ تھا، جو اپنا ووٹ تھا، وہ جو ہے عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، عمران خان کے پلیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب اس کو چرانا، اس کو جو ہے اپنا طاقت کے زور کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالنا، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اس طرح کے ہتھ کنڈے زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے. یہ ایک پوری صورتحال ہے جو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد کے تمام جو امیدواران ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہو گئے، علی بخاری صاحب ہو گئے، عامر مغل صاحب ہو گئے، اور یہاں پر موجود ہیں. اور الیکشن کمیشن میں جو ہے سماعت
چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پوری جو ہے اپنا حوالے سے جس طرح مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم تو پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل سکتا. تو یہ تو جتنے بھی کیسز ہیں آپ وکلاء سے پوچھیں، عام عوام سے پوچھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تو ہمیں تو امید ہے کہ انصاف ہوگا، اور انصاف ہوگا تو ملک آگے چلے گا، ورنہ پھر یہ صورتحال وہی احتجاج، دھرنے اور اسی پہ ہوگا، اور اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا. معاشی طور پہ ہم پہلے سے کمزور ہیں، معاشی طور پہ ہم پہلے ہی سکڑ چکے ہیں. تو یہ جو ہے پوری صورتحال ملک کو مزید جو ہے تقسیم بھی کر دے گی، ملک کو مزید نقصان بھی دے گی. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. وکیل سے پہلے تھینک یو. جی سر بتائیں. اچھا اس طرح ہے، ہم پی کے 82 اور پی کے 79 پشاور، کامران خان بنگش اور تیمور سلیم خان جگڑا، ان کے لیے وی براٹ این اپلیکیشن ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور اس میں ہم نے پلی یہ اٹھائی تھی کہ ہمیں جو فارم 45 ملے ہیں، ان فارم 45 کے مطابق وی ہیڈ این اوور ویلمنگ میجورٹی آف دا ووٹس. ہم الیکشن جیت چکے تھے، لیکن اس کے باوجود فارم 47 میں جس طریقے سے دھاندلی کی گئی آر او آفس سے اور ڈی آر او آفس سے، تو دیٹ ہیز ٹو بی ریکٹیفائڈ. الیکشن کمیشن آنریبل چیف الیکشن کمشنر صاحب اور دا بینچ دے ور گریشیس انف، انہوں نے ہماری پلی سنی اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا آر او کو کہ ہماری گریونس سنیں اور تب تک فائنل ریزلٹ اناؤنس نہ کیا جائے. So we are very much optimistic inshallah because form 45 میں clearly we are winning by a landslide. اور امید یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں پتہ ملے گی، کیونکہ آر او صاحب کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. یا تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے جس طریقے سے وہ کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے نمبر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ نمبر would not stand. وہ نمبر اسٹینڈ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ فارم 45 ہمارے پاس تھمب امپریس. ایچ اینڈ ایوری فارم 45 جو ہمارے پاس ہے، تیمور جگڑا کے پاس ہے یا کامران بنگش کے پاس ہے، ہر فارم 45 پہ ہمارے پاس تھمب امپریشنز ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے. تو دیز تھمب امپریشنز اگر یہ نہیں کریں گے، ہم نے کلیئرلی کل بھی تیمور اور کامران جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا we would not be laying low. ہم ایف آئی آرز لانچ کریں گے، ہم الیکشن کمیشن کو موو کریں گے، ہم ایون ای این ڈی رولز کے نیچے we would be proceeding against these ROs and the DRO because they have violated their oath of office. جو انہوں نے اوتھ لیا تھا الیکشن کمیشن کی جو الیکشن ایکٹ میں موجود ہے، قرآنوں پہ حلف لے کے، اور یہ گپلے کیے انہوں نے، کیونکہ the people have spoken. لوگوں نے اپنا ول پراپرلی شو کیا ہے. they had overwhelmingly voted for the candidates. اب اگر لوگوں کا مینڈیٹ آپ رات کی تاریکی میں چراتے ہیں، اور ہماری پلی یہی تھی کہ we were not allowed to go inside the consolidation proceeding. ہم رات کے 4 بجے تک we were present. his entire legal team, his entire campaign staff was present. تیمور کا بھی، کامران کا بھی. ہمیں اندر نہیں چھوڑ رہے تھے. اندر پھر جب فائنل چھوڑا گیا، اندر only we were allowed to enter the stadium جہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا. آر او کے پاس آر او کی شکل ہم نے نہیں دیکھی. آر او کی شکل تب دیکھی جب when he was squatting free، وہ جب بھاگ رہا تھا. اس کے علاوہ ہم نے آر او کی شکل تک نہیں دیکھی. تو bearing these things in mind، ہم امید ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ہماری جب کنسالیڈیشن ہوگی تو وہ کنسالیڈیشن in accordance with the law ہوگی and we would be declared as winners. آپ کیا کہتے ہیں؟